صلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ یعنی اسلام سارا اللہ کے محبوب کو محبوب ہے۔ یہ بات آپ نے زندگی بھر یاد رکھنی ہے کہ اسلام سارا اللہ کے محبوب کو محبوب ہے۔ اسلام اللہ کے محبوب کو محبوب ہے۔ اگر اسلام اللہ کے محبوب کو محبوب نہ ہوتا تو اللہ کا محبوب اسلام کے لیے جو مشقتیں آپ نے برداشت فرمائیں وہ آپ نے کبھی بھی نہیں برداشت فرمانی تھی۔ وہ یہ اشارہ کرتی ہیں کہ اسلام حضور کو بڑا محبوب ہے، اور اس اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اس اسلام کے نظام کو دنیا پہ رائج کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بڑے بڑے جان نثار صحابہ کی قربانیاں پیش فرمائیں، اپنے خاندان کی بڑی بڑی آپ نے قربانیاں پیش فرمائیں۔ آج ہمیں اسلام ملا ہے آسانی سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اسلام بڑا محبوب ہے، اور اس اسلام کے لیے حضور نے جو شخصیات آپ کو محبوب تھی نا، حضور کے زمانہ حیات میں یا حضور کے زمانے کے بعد جو شخصیات حضور کو محبوب تھیں، وہ شخصیات بھی اسلام پہ قربان ہو گئیں۔ وہ شخصیات بھی اسلام پہ قربان ہو گئیں۔ تو سب سے زیادہ حضور کو اسلام محبوب تھا، اور اس اسلام کے لیے حضور نے بڑے بڑے قریبی رشتے چھوڑ دیے تھے۔ حضور کی اپنی بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ گئے تھے اس اسلام کے پیچھے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا نا تو آپ کی بیٹیوں کے رشتے ہوئے تھے، لیکن حضور کی بیٹیوں کے رشتے ٹوٹ گئے، لیکن حضور نے اسلام کو ہی ترجیح دی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دینا، میں تب بھی اسلام کو ہی محبوب رکھوں گا۔ تو آج مسلمانوں کی ذلت کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو محبوب نہیں رکھا، اور حضور جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے جتنے جانشین تھے، جتنے نائبین تھے، انہوں نے اسلام کو ہی محبوب رکھا۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے تو آپ نے بھی اسلام کو ہی محبوب رکھا، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے جانشین مقرر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ساری زندگی اسلام کو ہی محبوب رکھا، اور اس اسلام کے نظام کو پھیلانے کے لیے سارے صحابہ نے محنت فرمائی۔ کسی نے شاہ روم کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا، کسی نے کیسر و کسریٰ کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا،
اور پھر صرف دروازہ ہی نہیں کھٹکھٹایا، ان کو اسلام کے قدموں میں لے کے آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس چیز نو محبوب رکھدا وے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو محبوب رکھتا ہے۔ وقت پر نماز ادا کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آپ نے انتہائی سخت الفاظ بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے نماز چھوڑ دی، حضور نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس نے نماز کو وقت پہ ادا کیا وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ دین سے نکل گیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے فراست مومن عطا نہیں فرمائی ہوئی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی تھی، اور آپ جب جا رہے تھے مسجد کی طرف تو رستے میں آپ پہ حملہ کیا گیا اور آپ زخمی ہو گئے۔ آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، رستے میں آپ پہ حملہ کیا، آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیچھے آدمی کھڑا ہے اور آپ نہیں جانتے ہوں گے، جو اتنے دور حضرت ساریہ کو فرما رہے تھے، یا ساریۃ الجبل، وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ آدمی خنجر لے کے آ گیا ہے، اور جو حضور کے علم کا شہر ہے وہ نہیں جانتے ہوں گے کہ آج میرے پہ حملہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اپنی جان کو محبوب نہیں رکھا، انہوں نے دین کو محبوب رکھا ہے، اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے حکم کی پرواہ کی ہے۔ آج مسلمان اپنی جان کی پرواہ کر رہے ہیں، مسلمان اپنا سوچ رہے ہیں، اپنی جان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جب اپنا سوچیں گے تو دین کا نہیں سوچ سکیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بنے تو نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں، اور اگر آپ نماز ادا نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی دین نہیں ہے، آپ کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، یہ دو اس کے ستون ہیں، اگر انہیں ہم اس جگہ سے ہٹا دیں، یہ چھت ایک وقت آئے گا کہ نیچے گر جائے گی۔ تو اسی طرح اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے ایک وقت آئے گا کہ ایمان ہم سے نکل جائے گا، ایمان ہم سے نکل جائے گا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمارا دل برائی کی طرف راغب ہوگا، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم دنیا داری میں چلتے 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 دنیا دار ایک وقت آئے گا کہ ہمیں ایمان کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ جب ہمیں ایمان کی فکر نہیں ہوگی، ایمان کو ہماری فکر ہوگی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں نا تو انہیں نماز کا حکم دو،
جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تب انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ جب 10 برس کے ہو جائیں تو انہیں مار کے بھی نماز پڑھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو بھی دین کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں باقاعدگی کے ساتھ اپنے ساتھ لا کر نماز میں ان کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی دین کی طرف راغب فرمائے اور باعمل بنائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی۔